اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وینس ایچ ڈی کی خصوصی نشریات پر رونق رمضان میں تمام ہی حاضرین کو میرا اور سمر دعا کا السلام علیکم۔ کوشش یہ ہے کہ ماہ مبارک اور رمضان کریم کی جو عبادتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہے، اور جیسے کہ دوسری افطاری بہت ہی اچھے طریقے سے منانے کے لیے تمام خواتین، اور چاہے اجتماعی جو ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے، ایک کلچر ہے کہ نوجوان ہر جگہ پر چاہے وہ چندہ ہی کیوں نہ کرنا پڑے، وہ بڑی بڑی اجتماعی افطاری کا بندوبست کرتے ہیں۔ آج بھی کوشش ہوگی کہ دوسری افطاری اور دوسرے روزے کے کیا فضائل ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کس طرح گزری، کیسے رمضان المبارک کے روزے رکھا کرتے تھے، پہلا عشرہ رحمت کے لیے اور کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کی تعلیمات ہمیں کس طرف لے کے جاتی ہیں، اور اپنے حاضرین سے نعت شریف، حمد اور منقبت بھی ہم اسی ہی ٹرانسمیشن میں سنیں گے۔ مہمانوں کا میں تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں علامہ محسن علی جوادی صاحب۔ علامہ صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ ان کے ساتھ مشہور معروف نعت خواں ہیں ان کے والد صاحب خان صاحب زاہد حسین صاحب، آپ کا بھی شکریہ زاہد حسین صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ ان کے ساتھ موجود ہیں اسامہ معین، اچھے نعت خواں ہیں، اور ایک اور نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں علی آفتاب۔ آفتاب، آپ کا بھی شکریہ۔ ہم اس افطار کی پرنور ٹرانسمیشن کو، پرنور راتیں اور پرنور رمضان سب کو نصیب ہو، ہر مسلمان مومن کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اسٹارٹ آپ کریں گے کہ آپ ہمیں نعت رسول مقبول اگر آپ ہمیں ارشاد فرمائیں تو ہم نشریات کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ سبحان اللہ۔ اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا۔ اے پردہ نشین دل کے پردے میرا ہا کرنا، سبحان اللہ۔ جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ کیا بات۔ سبحان اللہ۔ اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ذرا کرنا، جب وقت نزا
یار عطا کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں، دوسری افطاری کی تیاریاں جاری ہیں، تمام اہل خانہ اس میں مصروف ہیں۔ قرآن و سنت کیا کہتا ہے پہلا عشرہ رحمت اور کیا کیا فضائل ہیں اس عشرے کے، اور تاریخ کے پس منظر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہو جس سے دین اسلام کو مزید بڑھائی ملی ہو؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں خطبہ جو کہ شعبان المعظم کے آخری جمعے میں ارشاد فرمایا تھا، وہ انتہائی اپنی ایک شہرت رکھتا ہے۔ اس میں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر بالبرکت والرحمت والمغفرہ، ایک ایسے مہینے نے آپ کی طرف رجوع کیا ہے جس کا ایک عشرہ رحمت کا ہے، ایک برکت کا ہے، ایک مغفرت کا ہے۔ اب اس کو ہم نے ہی کہا ہے کہ مثلا ترتیب دیا ہے کہ ایک عشرہ، اول عشرہ جو ہے رحمت کا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان تینوں عشروں میں سے ایک عشرہ رحمت کا ہے، ایک برکت کا ہے، ایک مغفرت کا ہے۔ تو بہرحال چونکہ رحمت کا مہینہ اور رحمت کا عشرہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، تو اس حوالے سے ان رحمتوں کو ہم سب نے مل کے سمیٹنا ہے۔ چونکہ سحری کے حوالے سے یہ پروگرام ہے تو سحری کھانا بھی ثواب ہے، چونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مہینہ آپ کی طرف آیا ہے یہ نومکم فیہ عبادہ، اس مہینے میں آپ کی نیند بھی عبادت ہے، اعمالکم فیہ مقبولہ، اس مہینے میں آپ کے اعمال بھی ہیں وہ بھی مقبولیت تک پہنچے ہوئے ہیں، انفاسکم فیہ تسبیح، اس میں آپ کا سانس لینا بھی تسبیح ہے، یہ سحری بھی تسبیح ہے اور آپ کی افطاری بھی تسبیح ہے۔ تو یعنی تسبیح سے مراد یہ ہے کہ ثواب ہے، سحری کھانا بھی ثواب ہے، افطاری کرنا بھی ثواب ہے۔ تو اگر ہم پیچھے چلے جاتے ہیں تو اس کو ہم ایک سہل طریقے سے اہتمام کریں تو یعنی اس میں دیکھیں سحر کی ہو یا افطار کی ہو، اور افطار کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو افطاری بھی آسان ترین ہونی چاہیے، اور چونکہ یہ مہینہ جہاں اللہ سے خاص ہے وہاں اللہ کے کچھ خاصان خدا بھی ہیں جن سے یہ مہینہ جڑا ہوا ہے، بالخصوص حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے حوالے سے دیکھا جائے تو اگر ہم افطار کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو جب مولا نے 19ویں روزے کی جو اس میں افطاری کی ہے تو مولا علیہ السلام کی ایک بیٹی حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے اپنے بابا کے سامنے جو ہے افطار کے لیے سامان رکھا، نمک رکھا، دودھ کا ایک پیالہ رکھا اور جو کی روٹی رکھی۔ تو میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو دیکھ کر فرمایا کہ بیٹا کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا بابا بروز محشر اللہ کی عدالت میں کافی دیر کھڑا رہے؟ حالانکہ علی کے لیے یہ چیز ہے ہی نہیں، لیکن یہ علی امت کو، امت مصطفی کو درس دے رہے ہیں۔ تو اس وقت بی بی نے چاہا کہ میں نمک اٹھا لوں اور دودھ رہنے دوں، تو مولا نے فرمایا نہیں بیٹا آپ نمک رہنے دو، دودھ اٹھا لو۔ تو اس حوالے سے سادگی کا جو درس ملتا ہے ہمیں اہل بیت اطہار سے یا صحابہ کرام سے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ سادگی کی آپ نے بات کی، اور رمضان المبارک بھی اور تمام جو ایام ہیں دین اسلام سمپلسٹی پہ یقین رکھتا ہے، اور ہم صحابہ اکرام یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو سادگی سے بھری ہوئی ہے۔ وہ آپ ان کا جو ڈریس تھے، ان کے جو جس طرح کے وہ کپڑے پہنا کرتے تھے، آج جو نوجوان ہیں اس کو کیا آپ پیغام دیں گے کہ کس طرح وہ خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی عبادتیں بھی کرے اور کس طرح سمپل لائف جو ہمارے احکامات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو بھی فلفل کرے؟ دیکھیں اس میں ایک ارشاد خدا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہاں کہا گیا ہے کہ رسول کریم جو ہم نے آپ کو بھیجا ہے وہ آپ میں سے آیا ہے، امیین میں سے، اور یہ رسول جو آئے ہیں یہ تزکیہ نفس یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور تمہارا تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ بالخصوص یہ مہینہ ماہ مبارک رمضان جو ہے یہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، یعنی ہم نے اپنے تزکیہ نفس کرنا ہے، اپنے نفس کو ہم نے پاک کرنا ہے۔ چونکہ قرآن کریم کے کافی مقامات پہ ہم پڑھتے ہیں تو سورہ شمس میں دیکھیں 9-10 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا من زکاہا
من خوابہا، یعنی جس نے من زکا قد افلح من زکاہا، وہ انسان کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا ہے۔ تو تزکیہ نفس جو ہے یہ یعنی اس کے کئی پہلو ہیں، اپنی لائف میں سادگی لا کے، اپنے رہن سہن میں سادگی لا کے، اپنے کھانے کے معاملات میں سادگی لا کے، پہننے میں، اوڑھنے میں، تاکہ ایک سہل زندگی آپ اس کو اپنائیں گے جو کہ ہمیں اسلام نے ہمیں دی ہے تو وہ معاشرے میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ لیکن اگر ہم اس کو زیادہ آگے اس میں سہل سے ہٹ کے دوسرے معاملات میں چلے جائیں گے تو ہماری زندگیوں میں مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ اچھا علامہ صاحب، حقوق العباد کے لیے بھی دین اور اللہ پاک تنقید کرتا ہے کہ حقوق العباد ایک بہت بڑا آپ پر مطلب کہیں کہ فریضہ ہے کہ مطلب کسی کے حق نہیں کھانے، معافی نہیں ہے اس کی۔ اس بارے میں کیا آپ روشنی ڈالیں گے کہ کس طرح ہمیں حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے؟ جی دیکھیں، حقوق العباد کی اللہ تنقید نہیں تاکید کرتا ہے۔ کیا بات ہے؟ تاکید جو ہے یعنی اس کے بارے میں قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں جو حقوق العباد کے بارے میں ہمیں اس کی وضاحت کرتی ہیں، اور حقوق العباد ان کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے۔ ممکن ہے اس میں دو حقوق جو ہیں سامنے آتے ہیں، ایک حقوق اللہ ہیں، ایک حقوق العباد ہیں۔ حقوق اللہ کا تعلق اللہ سے ہے، حقوق العباد کا تعلق بندوں سے ہے۔ ممکن ہے کہ خدا اپنے حقوق ہمیں معاف کر دے، خدا معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق ہے اگر ہم نے حق ادا نہیں کیے ہیں تو جب تک وہ بندے معاف نہیں کریں گے جب تک ہماری جو ہے جان نہیں چھوٹ سکتی ہے۔ بندوں کے حقوق میں ہے ماں باپ کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، زوجہ کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، معاشرے کے حقوق ہیں، محلے کے حقوق ہیں، یعنی کافی اس کی ایک لمبی تفصیل ہے، بہت بڑی ذمہ بہت داری بڑی ایک ہے۔ ہے۔ تو ان حقوق کو ادا کرنا ہمارے اوپر جو ہے واجب ہے، لازمی ہے، اور یہ بھی ادا کرتے ہوئے یہ سلسلہ بھی ہمیں تزکیہ نفس کی طرف لے جاتا ہے، اور تزکیہ نفس کا درس جو ہمیں ماہ مبارک رمضان میں ملتا ہے۔ علامہ صاحب ابھی تھوڑا موقع بھی ہے، آپ یہ بتائیں کہ حقوق اللہ کے بارے میں بھی تھوڑا گہرائی میں بات کریں کہ آپ نے جیسے حقوق العباد کے بارے میں بتایا تو حقوق اللہ کے بارے میں بھی دیکھیں، تھوڑی حقوق اللہ کے بارے میں جہاں اللہ نے ایک جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ صرف اور صرف جتنے اعمال قبول کرتا ہے وہ متقیوں سے قبول کرتا ہے۔ متقی کی تعریف یہ ہے کہ ہر واجب ادا کرے اور ہر حرام سے بچ جائے، یہ ایک متقی کی تعریف ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اس میں جب ہر واجب ہے اس کا تعلق اگر ہم حقوق اللہ سے دیکھتے ہیں تو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اہل تشیع میں خمس ہے۔ خمس کا تعلق صرف اہل تشیع سے نہیں ہے، میں نے ویسے بول دیا ہے، اس کا تعلق پوری امت مسلمہ سے ہے۔ تو یعنی جو اللہ کے حقوق ہیں، جو اللہ کے واجبات ہیں، ان کو ہم ادا کریں تو یہ ہمارے لیے ایک بہت اہم چیز ہے کہ ہمارے اعمال کی قبولیت۔ دیکھیں، خدا راضی ہے تو پھر ہماری آخرت بھی کامیاب ہے، دنیا بھی کامیاب ہے، اور خدا نہ خواستہ خدا ہم سے ناراض ہے تو ہمارے سارے اعمال جو ہیں بیکار چلے جاتے ہیں۔ بہت بہت اچھی بات کی زاہد حسین صاحب، آپ کے بچے بھی عملی میدان میں بہت اچھی منقبت خواں اور نعت خواں ہیں، آپ کے بھی جوہر آپ نے دکھایا اپنی لائف میں۔ آج کے نوجوانوں کا ایک رجحان ہے محفل میلاد کی طرف، اور جب ایام محرم یا ہو یا رمضان المبارک ہو تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، ہر جگہ پر نعت کی محفل ہوتی ہیں۔ کیا کہیں گے کہ مزید کیا ان کو گائیڈ کریں گے؟ آپ نے بہت سی بات کی ہے، ہمارا کام سر ان کو ٹیچ کرنا ہے۔ اگر وہ رمضان کے حوالے سے وہ نعت خوانی کرتے ہیں تو ان کو ٹیچ کریں گے، اور منقبت میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو ویسے گائیڈ کریں گے۔ کیسا محسوس ہوتا ہے؟ کتنے طالب علم ہوں گے آپ کے؟ کتنوں کو آپ نے ٹیکنیکس ان کو وہ کہتے ہیں نا گر سکھائے ہوں گے آپ نے؟ تو کچھ بتائیں نا ہمیں کہ کتنے آپ کے شاگرد ہیں جو آج؟ شاگرد تو یہ کام ایسا ہے سر کہ کوئی 1 سال سیکھتا ہے، کوئی 2 سال سیکھتا ہے، جس کو تھوڑے وقت کام آ جائے۔ ابھی ایک اپنا سنین شاگرد ہے میرا، ماشاءاللہ اس کے 3-4 والیم آ چکے ہیں، سنین قریشی نا، تو وہ پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ، نعت خوانی کر رہے ہیں۔ ایسے 2-4 ہو رہے ہیں، فیمیل بھی ہیں ان میں۔ تو یہ سلسلہ جب تک ان کا شوق ہے تو سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یعنی کیا روح کو تاثیر ملتی ہے؟ کچھ بتائیں، کیا فیلنگز ہوتی ہیں اتنی بڑی شخصیت کا ذکر؟ دیکھیں سر، سر ایک ایشور ہے، حسین ہے سر، کیا بات ہے! اور یہ اتنی جلدی کسی کو نہیں آتا ہے۔ پہلے ماں باپ کی دعا ہو، پھر استاد کا اس پہ ہاتھ، کیا بات ہے! ماں باپ کی دعا ہو، استاد کا ہاتھ ہو، پھر اس کا اپنا ادب ہو۔ یہ کام ہی ادب کا ہے، اور کوئی بھی کام ہے ادب کا ہے۔ اچھا زاہد حسین صاحب، جیسے سر کی آپ نے بات کی، ہم نے سنا اور
دیکھا کہ سر نصیب سے ملتا ہے، یہ خدا کی مطلب گاڈ گفٹڈ ایک چیز ہے، یا پھر سیکھنا پڑتا ہے؟ نہیں سر، ہر انسان میں سر ہے، چاہے وہ لیڈیز ہے چاہے اس کو ایک ٹون اللہ نے دیا ہوا دی ہے، ایسا ہی لیکن کسی پہ سونے پہ سہاگا، کسی کا بات بہت اچھا ہے، کسی کے پاس کم ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے. یعنی کہ کن سرا اس میں کوئی نہیں نہ بے سرا، ہر انسان کو اللہ نے ایک صدا دی ہے. بے شک. جیسے بہن بھائیوں میں شکلوں میں فرق ہے، ان کی آوازوں میں فرق ہے، ایسے آواز میں فرق ہے. یعنی تو جس کی بہتر آواز ہوتی ہے اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے، اس میں تھوڑا کام کرنے کے لیے. ہاں دیکھتے اس کی آواز اپنے ووکل نہیں آ رہی تو اس کو ٹائم لگتا ہے اس کو بتانے کے لیے. اچھا، کس سن میں اور کتنے آپ نے نعتیں یا منقبت آپ نے آج تک پڑھی ہوں گی اور لکھی ہوں گی؟ نہیں میں سر میرا کام ہے ٹیچ کرنا. اچھا، سروں کی مطلب بتانا ان کو کلاسیکل بتاتا ہوں میں، اپنا راگ ودیا میں ان کو بتاتا ہوں. تو رائٹر کا کام ہے شاعری کرنا، میرا کام ہے کمپوز کرنا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. علامہ صاحب آگے بڑھاتے ہیں نشریات کو. استاد کا کتنا مرتبہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ استاد ہماری آنے والی نسلیں تیار کرتے ہیں، تو استاد کے بارے میں قرآن اور ہمارا حدیث کی روشنی میں بتائیں یہ ذرا کہ آج پہلا عشرہ بھی ہے اور دوسری افطاری کا وقت بھی قریب ہے، کیا بتائیں گے کہ استاد کتنا اہم ہے اور دین کیا کہتا ہے؟ دیکھیں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو استاد کا رتبہ باپ کے رتبے کے برابر اس کو شمار کیا گیا ہے. کہ جیسا کہ حدیث نبوی میں آتا ہے کہ تمہارے 3 باپ ہیں. ایک تمہارا وہ باپ کہ جس نے آپ کو جنم دیا، جنم سے مراد جس کی وجہ سے آپ وجود میں آئے، جو آپ کا ایک حقیقی باپ ہے. دوسرا وہ باپ کہ جس نے آپ کو پڑھایا، تعلیم سکھائی. اور یہ جو کام ہے تو ٹیچنگ جو ہے یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے، ٹیچ کرنا، پڑھانا. تو یعنی ٹیچر کو، مربی کو، استاد کو جو ہے ایک باپ کو رتبہ دیا گیا ہے. اور تیسرے نمبر پہ وہ بھی باپ ہے کہ جس نے آپ کو بیٹی دی ہے، جو آپ کے سسر ہیں، جس کے آپ داماد ہیں، تو وہ سسر بھی ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہے. تو یہ دیکھیں کہ کس رتبے میں اور کس نہج پہ جا کے اللہ نے، رسول نے اور شریعت نے اس کو مقام عطا کیا ہے. کیا بات کہ اور یقین جانی اس سے آگے اگر ادبی اعتبار سے دیکھا جائے تو باپ جو حقیقی باپ ہے، کہیں کہیں اس ٹیچر باپ کو رتبہ اس سے بڑھ جاتا ہے کہ اس نے تو آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کو اسکول بھیج دیا، آپ کو مدرسے بھیج دیا. اس ٹیچر نے، اس مربی نے، اس عالم نے، اس استاد نے آپ کو انسان بنایا، تعلیم دی ہے. اور یہ جو تعلیم دینا ہے یہ سنت انبیاء ہے. یعنی انبیاء والا کام جس نے کیا ہے تو وہ کوئی عام اہمیت کا حامل نہیں ہے. بے شک. اچھا، سوسائٹی میں اچھے اور بہت ہی زیادہ اچھے پھر استادوں کے لیے بھی، چاہے وہ دینی تعلیم دے رہے ہوں یا دنیاوی دے رہے ہوں، تو اکثر ماں باپ کی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ اسکول جاتا ہے، استاد ٹائم کم دیتا ہے، ہمارے بچے کو زیادہ ٹائم دیا جائے، زیادہ تعلیم دی جائے. تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ استادوں کو کن طریقے سے یا کن چیزوں کو فالو کرتے ہوئے وہ اپنی جو وہ مطلب ان کی جو ڈیوٹی ہے وہ اسی طرح سے انجام دے جو تاریخ میں ہمارے بڑے بڑے استاد گزرے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ دیکھیں وہ اساتذہ کے جو کمال پہ پہنچے ہوئے ہیں ان کا رتبہ میں ڈی گریڈ نہیں کر رہا. بڑی معذرت کے ساتھ مشکلات اس میں ہیں، اس وقت ہیں کہ جب ایک تعلیمی ادارہ صرف تعلیمی ادارہ ہی رہ جاتا ہے. تعلیم اور ادب، تادب، علم اور تربیت، دونوں چیزیں جب ساتھ چلتی ہیں تو وہ انسان جو ہے ایک کمال پہ پہنچتا ہے، عروج پہ پہنچتا ہے. صحیح. تو یعنی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ استاد انتہائی لائق تحسین ہیں کہ جو تربیت بھی دیتے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں تعلیم تو ہے مگر تربیت کا فقدان ہے. کیا بات ہے. لیکن ایسے استاد بھی پائے جاتے ہیں سوسائٹی میں جو کہ تعلیم، تربیت، مطلب جیسے آپ نے کہا کہ باپ کا کردار ادا کرتے ہیں. تو ایسے استادوں کو کن الفاظوں میں اور کیسے یاد کریں گے؟ دیکھیں ان استادوں کو مجھے ایک فرمان یاد آ گیا سرکار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا. سرکار نے فرمایا جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا اس نے مجھے غلام بنا لی. سبحان اللہ. علی کی دنیا غلام ہے، کائنات جس کی غلام ہے، وہ ایک استاد کا مرتبہ بتا رہے ہیں. ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے مجھے ایک حرف پڑھا دیا اس نے مجھے غلام بنا لیا.
یعنی میں اس کا نوکر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تعلیم دیتا ہے اور تعلیم حاصل کرنے والا ہے تو اس مربی کا وہ عبد بنے, غلام بنے, نوکر بنے. کیا بات ہے. میں آگے بڑھاتا ہوں نشریات کو. ایک نعت ہم شامل کرتے ہیں. اسامہ آپ چاہیں گے کہ آپ ایک نعت ہمیں, نعت رسول مقبول ہمارے اللہم صلی علی اللہم محمد صلی علی محمد وآل ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ, دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ, اور بروزِ حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا, اور بروزِ حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا, تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ, تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ, اور تیرا در ہو میرا سر ہو میرے قلب میسر ہو, تیرا در ہو میرا سر ہو, سکون قلب میسر ہو, پھرے انجم یہ کب تک مارا مارا یا رسول اللہ, پھرے انجم یہ کب تک مارا مارا یا رسول اللہ, جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علامہ صاحب آگے بڑھاتے ہیں نشریات کو. حقوق العباد آپ نے ہمیں بتائے, اب ہم اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ان کے جو دوست اور اصحاب تمام ہی لوگوں نے خوش اسلوبی سے دین کے لیے قربانیاں دیں اور اس عمل کو جاری رکھا. مزید میں ان پہ بات کروں گا. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, میں اس سوال کو بریک کے بعد آ کے کنٹینیو کرتا ہوں. ایک بریک لیتے ہیں. وینس HD کی خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے, پر رونق رمضان. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.